بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے توبہ کی تلقین کس پیغمبر نے کی؟ ناظرین گرامی، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، انہیں حق بات کی تلقین کریں، برائی سے روکیں، بت پرستی سے منع کریں اور نیک کاموں کی ہدایت کریں۔ آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی مگر انہوں نے آپ کو یکسر فراموش کرتے ہوئے بے حد سختی کے ساتھ جھٹلایا اور عذاب خود مانگا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے اور ان کو مطلع کیا کہ یہ جگہ چھوڑ دو تاکہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ۔ پھر یہ ایمان والے جنوب کی طرف چلے گئے۔ ان کے چلے جانے سے وہ علاقہ خشک سالی کا شکار ہو گیا، باغات ویران ہونے لگے، چشمے خشک ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ یہ کیفیت کئی سال تک جاری رہی، بارش کا کہیں نام و نشان تک نہ ملتا تھا، آسمان دور دور تک ابر باران سے محروم تھا، اور اس قوم نے گویا نہ سمجھنے اور راہ راست پر نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ان کے سرداروں نے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ ان حالات میں ہود کا کیا حال ہے، تو قوم کے لوگوں نے اپنے سرداروں کو بتایا کہ وہ ہم سے مایوس ہو کر چلے گئے ہیں، ان کے ماننے والے بھی اب کہیں نظر نہیں آتے۔ ناظرین، قوم عاد کی گمراہی نقطۂ عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ وہ واقعی یہ سمجھ رہے تھے کہ ان پر یہ مصیبت شری دیوتاؤں کی وجہ سے نازل ہو رہی ہے، اور ان شری دیوتاؤں نے حضرت ہود علیہ السلام کو خراب کیا اور انہوں نے اپنی قوم کو ورگلایا اور دیوتاؤں نے ان کو خشک سالی میں مبتلا کر دیا۔ پھر اس قوم کے سرداروں نے یہ طے کیا کہ جنوب میں ایک جگہ ایسی ہے کہ اگر وہاں اجتماعی دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے، وہاں جا کر بارش کے لیے دعا مانگی جائے، لیکن اس سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کو تلاش کر کے مار دیا جائے، کیونکہ یہ سارا عذاب ان کی گمراہی کی وجہ سے نازل ہوا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام تو پہلے ہی یہ جگہ چھوڑ چکے تھے اور وہ قریب ہی حضر موت کے علاقے میں موجود تھے، مگر ان کی قوم ان کی جائے پناہ سے لا علم تھی۔ وہ جگہ جس کی نشاندہی کی گئی تھی کہ وہاں مانگی جانے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے، وہ مکہ معظمہ تھی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے 400 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت بھی یہ جگہ مقدس اور محترم تھی۔ قوم عاد کے 70 رئیس مکہ روانہ ہو گئے اور وہاں کے ایک امیر کے مہمان ہوئے۔ مکہ کی ایک مہمان نواز قوم اپنے مہمانوں کی ایسی شاندار مہمان نوازی کی کہ یہ خشک سالی کے مصیبت زدہ اپنی مصیبت بھول گئے، لہٰذا انہوں نے خوب کھایا پیا، رنگ رلیاں منائیں اور شراب کے نشے میں یہ بھول گئے کہ یہ مکہ کس کام کے لیے آئے ہیں۔ شاید انہیں ان کی گمراہی کی وجہ سے غافل کر دیا گیا تھا۔ یہ لوگ اسی حال میں دعا مانگے بغیر واپس چلے گئے۔ پھر انہوں نے آسمان پر سرخ اور زرد بادل دیکھے تو انہیں شبہ ہوا کہ یہ پانی سے محروم بادل ہوں گے۔ ناظرین، قوم کے لوگ مکہ سے واپس آنے والوں سے پوچھ رہے تھے کہ ان لوگوں نے کیسی دعا مانگی تھی جو دیوتاؤں نے یہ خشک بادل بھیج دیے۔ انہیں یہ بادل نہیں چاہیے بلکہ بارش والے بادل چاہیے تھے۔ جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو انہوں نے زرد اور سرخ بادلوں کے پیچھے سیاہ بادلوں کو امڑتے دیکھا۔ قوم کو سابقہ تجربوں کی روشنی میں معلوم تھا کہ سیاہ بادلوں میں پانی ہوتا ہے۔ وہ دیوی دیوتاؤں کو واسطہ بنا کے دعا مانگنے لگے کہ ہمیں یہی بادل درکار تھے، انہیں ہماری بستیوں پر نازل فرمایا جائے۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی اور پھر اس ہوا نے وہ تباہی مچائی کہ اللہ کی پناہ۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ بادل خشک ریت کے ساتھ ہواؤں کے طوفان بھی لائے تھے۔ ان ہواؤں میں اتنی شدت تھی کہ آدمی اڑ کر میلوں دور چلے گئے، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، عمارتیں گر گئیں، چشمے غائب ہو گئے۔ اب راہ فرار مفقود تھی، ہر طرف باریک ریت کا طوفان تھا۔ اس ریت میں معلوم نہیں کیسے زہریلے اجزاء پائے جاتے تھے کہ جس پر گری اسے گلا ڈالا۔ ناظرین گرامی، 7 رات اور 8 دن طوفان جاری رہا، اور جب تھما تو قوم عاد کی آبادی غائب ہو چکی تھی۔ نہ ان کے باغات کا پتہ تھا، نہ ان کی عالی شان ستونوں پر قائم عمارتیں کہیں نظر آتی تھیں۔ ان کے تندرست و توانا، لہیم و شہیم، بلند قامت لوگ نیست و نابود ہو چکے تھے۔ قرآن کریم کے مطابق ان لوگوں نے اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آتا دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ نہیں، بلکہ یہ وہی بادل ہیں جس کی تمہیں جلدی میں چاہ رہے تھے۔ یہ ایک آندھی ہے جس میں ایک دردناک عذاب ہے، وہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔
चुनांचे वो ऐसे हो गए कि बजुज़ उनके मकानात और कुछ दिखाई ना देता था। हम मुजरिमों को यूं ही सजा दिया करते हैं। हमने उन लोगों को इन बातों से कुदरत दी थी, हमने उनको कान, आंख और दिल दिए थे, मगर वो आयात इलाहिया का इनकार करते रहे। इसलिए उनके कान, उनकी आंखें और उनके दिल काम नहीं आए, और जिस बात की वो हंसी उड़ाया करते थे उसने उनको घेरा। वो एक तुंदो तेज हवा से हलाक किए गए, जिसे अल्लाह ताला ने उन पर 7 रात और 8 दिन मुतवातर मुसल्लत कर दिया था। सो ए मुखातिब, अगर तू उस वक्त वहां मौजूद होता तो इस कौम को उस तरह गिरा हुआ देखता, गोया वो गिरी हुई खजूरों के तने हैं। दूसरी पर इस तरह बयान किया हुआ है कि जब हमारी ठहराई हुई बात का वक्त आन पहुंचा तो हमने अपनी रहमत से हूद को बचा लिया और उन्हें भी जो उसके साथ ईमान लाए थे ऐसे अजाब से बचाया जो बड़ा ही सख्त अजाब था। नाज़रीन, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम वो पहले पैगंबर थे जिन्होंने तौबा की तालीम दी थी, और तन्हा वो पैगंबर हैं जिनके वजूद की शहादत आसार कदीमा देते हैं। आद का इलाका ओमान से यमन तक फैला हुआ था। उनका असल वतन अल अहकाफ था, जो अब रबा खाली कहलाता है। अहकाफ हकफ की जमा है और इसके लुग़वी मानी है रेत के वो लंबे लंबे टीले जो बुलंदी में पहाड़ों की हद को पहुंचे। कौम आद यहीं से निकलकर अपने गर्दोपेश में छा गई थी और कमजोर कौमें मगलूब हो गई थीं। हजरमौत की शुमाली सरहद पर एक मकाम तरीम है। मौजूदा शहर मकला से तकरीबन 125 मील के फासले पर जानिब शिमाल हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मज़ार पाया जाता है, और वो कब्र हूद की हैसियत से मशहूर है। हर साल 15 शबान को वहाँ उर्स होता है और अरब के मुख्तलिफ हिस्सों से हज़ारों आदमी वहाँ पहुँचते हैं। आज अल अहकाफ को देखकर कोई शख्स ये सोच भी नहीं सकता कि कभी यहाँ एक शानदार तमद्दुन रखने वाली ताकतवर कौम आबाद थी। आज उसकी ये हालत है कि वो एक लकोदक रेगिस्तान है और उसके अंदरूनी हिस्से में जाने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता। एक अंग्रेज सयाह बयान करता है कि ये सहरा सैकड़ों मील पर फैला हुआ है। जब यहाँ तेज हवा चलती है तो जिंदगी दुश्वार हो जाती है। रेत के पहाड़ हवा में उड़ते फिरते हैं और जहाँ वो थमते हैं उसको दबाकर दफन कर देते हैं। काफले का काफला और गांव के गांव इनके नीचे दबकर मदफून हो जाते हैं, और फिर जब कभी यहाँ से रेत हटती है तो हड्डियों का एक अंबार नजर आता है। 1843 में बवेरिया का एक फौजी इस सहरा के जनूबी किनारे पर पहुंच गया था। उसके बकौल हजरमौत की शिमाली सतह मुर्तफा पर खड़े होकर देखा जाए तो ये सहरा 1000 फुट नशेब में नजर आता है। इसमें जगह जगह ऐसे सफेद कते हैं कि जिनमें कोई चीज गिर जाए तो बिल्कुल बोसीदा हो जाती है। अरब के बद्दू इस इलाके से बहुत डरते हैं और किसी कीमत पर भी वहां जाने के लिए राजी नहीं होते। इस फौजी ने सहरा में आगे जाकर एक शाकूल रेत में फेंका। वो 5 मिनट के अंदर रेत में गायब हो गया और रस्सी का वो सिरा जो रेत में गया था गायब हो गया। इस फौजी का बयान है कि वहां की रेत बिल्कुल सुफूफ की तरह बारीक है। नाज़रीन, हजरत हूद अलैहिस्सलाम को तौरात की रूह से अबर कहा जाता है। लफ्ज इब्रानी इसी अबर से निकला है और हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपने नाम की वजह से इब्रानियों के बाप समझे जाते हैं, और आप ही वो पहले पैगंबर हैं जिन्होंने अपनी कौम को तौबा की तलकीन की थी। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त हमें आखिरी वक्त पर तौबा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।